السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال ہوتا ہے کہ تجوید کے کیا معنی ہیں؟ تو تجوید کے لغوی معنی ہیں سنوارنا، عمدہ پڑھنا یا درست پڑھنا، حروف کو ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، اور خود اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہوتا ہے سورہ مزمل میں آیت نمبر 4 میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ترجمہ ہے، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر مطلب اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ تو اب ہم اللہ کے بتائے ہوئے کلام پر اسی وقت عمل کر سکتے ہیں نا جب قرآن پاک کی تجوید کے قواعد سے ہم آشنا ہوں۔ تجوید کے خلاف پڑھنے یا غلط پڑھنے یا بے قاعدہ پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، اور لحن عربی میں غلطی کو کہتے ہیں۔ اور لحن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ تو لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ بعض اوقات لحن جلی سے معنی بگڑ کر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لحن جلی میں حروف کا تبدیل کر دینا، جیسے تا کی جگہ تو پڑھ دینا، الحمد کی جگہ الحمد پڑھ لینا، حرکات کو تبدیل کر دینا، مشدد حروف کو بغیر شد کے پڑھنا، یا پھر بغیر شد والے حروف کو شد کے ساتھ پڑھ دینا۔ جس حرف کو کھینچ کر پڑھنا تھا اس کے بغیر پڑھ دیا، جس کو نہیں کھینچنا تھا اس کو کھینچ کر پڑھ دیا۔ لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ لحن خفی مطلب جس حرف کو موٹا پڑھنا تھا اسے باریک، اور جس کو باریک پڑھنا تھا اسے موٹا پڑھ دیا، جیسے بسم اللہ کے لام کو موٹا پڑھ دیا۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک درخت کو دیکھتے ہیں تو اس کے پھول اور پتے جتنے ہرے بھرے اور خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا ہی پیارا لگتا ہے، خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور ہم اس کو بہت شوق سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارا خوبصورتی سے قرآن پاک پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی بہت پسند آتا ہے، اور خود بھی اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کلام الہی کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو تجوید القرآن کی اہمیت فضیلت سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تجوید القرآن کے خوبصورت پھول ان کے یہ قواعد ہیں جو آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔